پاکستانی فوجی برفانی تودے کے نیچے دبے اپنے 140 ساتھیوں کی تلاش کے لیے کھدائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں کام کرنے والوں کو سخت موسم اور برف باری کے علاوہ مزید تودے گرنے جیسے خطرے کا سامنا ہے۔ گیاری بیس پر برفانی تودا گرنے کے بعد 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ So the glacier, due to a natural phenomena, broke down and all the weight came down up onto Gyari. بریگیڈیئر ثاقب محمود ملک امدادی کاموں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ The mass of snow and ice and rocks that you see here. برف اور پتھروں کا یہ پہاڑ جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ 200 سے 250 فٹ بلند ہے، لہٰذا یہ کام کافی بڑے پیمانے کا ہے۔ This effort is of a very, very large magnitude. سطح سمندر سے 4000 میٹر بلندی پر یہ جگہ سیاچن کے متنازع گلیشیئر پر بھارتی پوسٹ سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس سانحے کے بعد ناقدین نے بھارت اور پاکستان سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ 78 کلومیٹر طویل سیاچن گلیشیئر پر جاری تنازع کو ختم کیا جائے۔ یہ تنازع 1984 میں اس وقت شروع ہوا جب بھارتی فوج نے متنازع علاقے کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے شمال میں اس پوزیشن پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان نے جواب میں سیاچن پر فوجی چوکیاں قائم کر دیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک 28 سالہ پرانے اس تنازع پر کروڑوں ڈالر خرچ ہو چکے ہیں اور دونوں ممالک کے 8000 فوجیوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ یہ علاقہ دنیا کے بلند ترین، سرد ترین اور مہنگے ترین میدان جنگ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مائیکل کوگل مین کا تعلق وڈرو ولسن سینٹر سے ہے۔ given the human development needs in both countries, given the poverty. دونوں ملکوں میں غربت اور انسانی فلاح و بہبود کی ضرورت کو مد نظر رکھا جائے تو یہ دونوں ممالک سیاچن اور کشمیر پر جو فوجی اخراجات کر رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل اطہر عباس کا کہنا ہے کہ پیسے اور انسانی جانوں کے نقصان کے باوجود پاکستان یک طرفہ طور پر اس متنازع گلیشیئر سے فوجیں نہیں ہٹائے گا۔ But yes, of course, the loss of life is right in front of everyone on both sides. یقیناً انسانی جانوں کا نقصان دونوں اطراف کے لوگوں کے سامنے ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں واپس 1984 کی پوزیشن پر جانا چاہیے اور پھر یہ طے کیا جائے کہ دونوں ممالک کی فوجوں کو کہاں ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے نہیں، کیونکہ موجودہ جگہ پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ Two forces are eyeball to eyeball. دبنے والوں کی تلاش میں کھدائی جاری ہے، لیکن امید ہے کہ یہ سانحہ دونوں ممالک کو ایک بار پھر اس تنازع کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کی میز پر لے آئے گا۔ ایاز گل کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔